السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال اور جواب کے سیشن میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ کے سوالات اور ان کے جواب۔ سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھتے ہیں، تو کیا دوسری رکعت میں سورہ عنکبوت کی 56 سے 58 تک آیات پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو کون سی سورہ یا آیت پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب قائم رکھی جائے۔ مثلا پہلے کی جو آیات ہیں وہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ دوسری رکعت میں پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور پھر دوسری رکعت میں اس سے پہلے کی صورتیں کوئی بھی پڑھتا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ترتیب یوں رکھی جائے کہ پہلے کی صورتیں پہلی رکعت میں اور بعد کی صورتیں یا بعد کی آیات جو ہے وہ بعد کی رکعت میں پڑھی جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سوال ہے کہ حضرت میرا ارادہ اعتکاف میں بیٹھنے کا تھا، لیکن ایک کام کی وجہ سے نہیں بیٹھ پایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ 3 دن کے نفلی اعتکاف کروں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، آپ 3 دن کا نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ پابندیاں وہی ہوں گی جو عام اعتکاف کی ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت اگر 6 سالوں سے وائف الگ رہتی ہو اور رشتے نہ بنے ہوں، 6 سال سے بات چیت بھی نہ ہوئی ہو، اس کے بارے میں کچھ بھی خبر نہ ہو، تو کیا اب بیوی رہے گی؟ بیوی نے کیس کر رکھا ہے، 2-3 مہینے میں بیچ میں عدالت میں دیکھا دیکھی ہوتی ہے، لیکن کبھی آپس میں بات نہیں ہوتی ہے۔ بھائی شادی ہونے کے بعد میں اگر بیوی الگ رہ رہی تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح باقی رہے گا۔ باقی عدالت میں کن معاملات کی وجہ سے معاملہ چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، تو بہرحال دور رہنے کی وجہ سے یا حال خبر نہ لینے کی وجہ سے بیوی نکاح سے نہیں نکلتی جب تک شوہر طلاق نہ دے یا بیوی خلا نہ لے، ان 2 صورتوں میں بیوی الگ ہو سکتی ہے۔ سوال یہ کہ زکوٰۃ ہم کیسے ادا کریں؟ میرے پاس تقریباً 2500 ریال ہیں، 2500 میرے خیال سے 2500 ریال کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے تقریباً 1.5 لاکھ روپے ادھار دے رکھا ہے۔ اولڈ آئی فون جس کی قیمت مارکیٹ میں 80,000 کے آس پاس تھا، میں نے سیکنڈ میں لے لیا تقریباً 60,000 کا۔ میرے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اگر ہے تو ہم کیسے ادا کریں؟ بھائی جو استعمال کی چیزیں ہیں، فون ہے یا گاڑی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔ زکوٰۃ نکلتی ہے جو پیسے آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہوں، یا جو سامان تجارت ہو یا جو سونا چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو اب 2500 ریال کتنا بنتا ہے اس وقت تو مجھے بتانا مشکل ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، یعنی جو آپ نے ادھار دے رکھا ہے لوگوں کو، اس کو بھی جوڑنا پڑے گا، اور جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اس کو جوڑیں، اور یہ حساب لگائیں کہ کیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور اس پر سال گزر چکا ہے، یعنی اتنے پیسے آپ کے پاس سال بھر سے ہیں کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور زکوٰۃ یہ ہے کہ جتنے پیسے ہیں آپ کے پاس میں یہ سونا چاندی ہے، اس کا 2.5% آپ نکال دیں، تو پھر یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ مجیب صاحب کنوج سے کہتے ہیں کہ سوال، بیوی کے زیور کی زکوٰۃ زیادہ تر اس کا شوہر ہی نکالتا ہے، تو اس طرح اس کا شوہر بیوی کے مال کا مالک ہوا، لیکن جب میاں بیوی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تب بیوی کہتی ہے کہ یہ مال سب میرا ہے، اس طرح کے مسئلے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بھائی جو زیور ہے بیوی کے ذمے ہے، یعنی بیوی کا اپنا مال ہے، اس پر شوہر کا اختیار نہیں ہے۔ اور جو زیور کی زکوٰۃ ہے وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس پر مجھے بہت ٹرول کیا گیا ہے لڑکیوں کی طرف سے کہ لڑکیاں کہاں سے کمائیں گی، کہاں سے لائیں گی جو زکوٰۃ ادا کرے۔ تو بہرحال شوہر اگر دے دیتا ہے بیوی کے زیور کی زکوٰۃ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، باقی شوہر کی ملکیت اس مال پر نہیں ہوتی۔ تو اچھا، شوہر جب بھی کہتا ہے کہ یہ مال زکوٰۃ میں دیتا ہوں تو اس میں میرا حصہ ہے، تو وہاں پر تو بیوی کا اپنا مال ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے ٹائم پہ وہ شوہر کا بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں مسئلہ یہی ہے کہ شوہر کی اس میں ملکیت نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ زکوٰۃ شوہر دے دے گا تو ادا ہو جائے گی۔ اب آپ اپنی بیوی سے سمجھے مسئلہ، مجھ سے آپ مت سمجھیے آپ کہ وہ کہتی ہے کہ میرا ہے، یہ سب آپ جانو بھائی، جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ ہاں، شوہر اس کے مال میں حق نہیں جتا سکتا، جو اس کی مہر کا حصہ ہے، مہر کا مال ہے، اس میں شوہر حق نہیں جتا سکتا، یا جو زیور ہیں اس کے،
جو اس کو دیے گئے ہیں اس کے مائکے کی طرف سے، یا آپ نے جو اس کے حوالے کر دیے، اس میں بھی آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ زکوٰۃ دے دیں اپنی طرف سے کچھ، جیسے 10 سامان 1 سامان بیچ کے زکوٰۃ دے دیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ ان کی زکوٰۃ نکال دیں۔ سوال یہ ہے کہ عمران راجستھان سے پوچھتے ہیں کیا اعتکاف میں بیٹھا شخص ایگزام دینے جا سکتا ہے؟ بھائی ایگزام دینے جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو بس یہ ہے کہ اگر ٹوٹ جائے تو اس دن کا اعتکاف کی قضا کر لیں آپ، ورنہ آپ جو ہے اعتکاف نہ بیٹھیں اگر کوئی اور بیٹھنے والا ہے تو۔ عمران صاحب اتراکھنڈ سے کہتے ہیں کیا اعتکاف میں غیر محرم سے ایمرجنسی میں کال پر بات کی جا سکتی ہے؟ ایمرجنسی کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر کوئی بہت ضروری بات ہو، بزنس کی بات ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ کام کی بات، بس کام کی بات تک حد تک کی جا سکتی ہے، باقی فون سے یا اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں۔ اعتکاف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، پیش کر دینا، یہ ہے اعتکاف، مجبوری میں جائز ہے۔ کوئی شخص جس کا پیسہ جائز نہیں ہے اور وہ مسجد میں ٹائلس لگوایا ہے اور چٹائی اور دی ہے، تو کیا اس پر نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص سعودی میں سیلون کا کام کرتا ہے، اس میں داڑھی وغیرہ سب مونڈی جاتی ہے، وہ مسجد میں اے سی یا پنکھے لگوا دے تو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی مسجد کی کمیٹی والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے چندہ نہ لیں جو حرام کماتے ہیں، باقی عوام کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، چونکہ عوام تو مکلف نہیں ہے اس چیز کی کہ ہم مسجد میں نماز نہ پڑھیں تو کہاں پڑھیں گے، لیکن متولی صاحب نے یا کمیٹی نے اگر جان بوجھ کر کے ایسے بندے سے چندہ لیا ہے جو حرام کماتا ہے تو وہ گنہگار ہوں گے، اس کی کمائی کو مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ باقی نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں چونکہ آپ کا اس میں کیا دخل ہے، تو گنہگار تو متولی صاحب ہوں گے یا تو وہ ہوں گے جو کمیٹی والے ہیں، اور دینے والا گنہگار ہوگا۔ سیلون کا کام کرتا ہے، داڑیاں کٹائی جاتی ہیں، تو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ زیادہ کسٹمر کس چیز کے آتے ہیں، بال کٹانے کے یا داڑھی کٹانے کے۔ تو اگر زیادہ کسٹمر اس کے آتے ہیں کہ داڑھی شیپ بنانی ہے تو پھر اس کا پیسہ جائز نہیں ہے۔ اگر زیادہ کسٹمر اس کے آتے ہیں بال کٹانے والے تو پھر کم پیسے یعنی داڑھی کاٹنے کے ہیں آمدنی اور زیادہ پیسے بال کاٹنے کے ہیں یا اور مساج وغیرہ کے ہیں تو اس کی کمائی حلال ہوگی۔ اگر پوری ہی یا زیادہ تر شیو کا ہے تو پھر وہ اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، نہ یوز کرنا یا مسجد میں چندہ وندہ دینا اس کا صحیح نہیں ہے، نہ لینا صحیح ہے اس کا۔ سوال یہ کہ عیدگاہ میں قبرستان کی کچھ جگہ میں بڑھا بھائی صحیح لکھا کرو، کیا لکھا ہے؟ قبرستان کی کچھ جگہ میں بڑھا کیا بنا کسی سے بتائے کیا؟ بھائی یہ کون سی بھاشا میں لکھا آپ نے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان کی جگہ کو عیدگاہ میں شامل کیا گیا ہے تو عید کی نماز پڑھنا صحیح ہے۔ شامل کیا جانے سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کی باؤنڈری کو عیدگاہ میں لے لینا، تو اگر کوئی زمین قبرستان کے نام پر وقف ہو چکی ہے تو پھر اس کا عیدگاہ میں شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر قبر بالکل سامنے نہیں ہے یا کوئی چیز حائل ہے تو پھر اس پہ نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر قبر بالکل سامنے ہے اور کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہے، کوئی سترا یا کوئی دیوار یا کوئی ایسی چیز سے قبر چھپ جائے یا قبر تھوڑی زیادہ آگے ہو، تو اگر کوئی چیز حائل نہیں ہے ڈائریکٹ قبر کے سامنے تو یہ نماز مکروہ ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ قبر سامنے نہ ہو یا کوئی درمیان میں آڑ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبرستان میں یا عیدگاہ میں قبرستان کی زمین کو شامل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ عیدگاہ میں جگہ بھر گئی ہے، قبرستان میں لوگ پڑھنے لگے، اگر قبر سامنے نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں شامل ہی کر لینا تو پھر تو یہ صحیح نہیں ہوگا نا۔ کیا عورت اعتکاف میں گھر کے کام بھی کر سکتی ہے؟ دن میں تھوڑا بہت کھانا بنانا وغیرہ کا؟ پلیز مغرب سے پہلے بتائیے، اب تو عشاء کے بعد ہو چکی ہے۔ بھائی اگر گھر کے کام ہے، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے تو اعتکاف بیٹھنا ہی کیوں؟ اعتکاف کوئی فرض تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو گھر کے کام کرنے پر عورت کو ایسے ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں جو عمل وہ نہیں کر پاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اعتکاف میں اگر عورت بیٹھی ہے تو کسی خاص کمرے کو اعتکاف گاہ بنایا ہے تو اس سے بلا عذر نکلنا جائز نہیں ہے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے کوئی کام کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک روم میں دو عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف میں؟ جی ہاں بیٹھ سکتی ہیں۔ اسامہ صاحب بہرائچ سے پوچھتے ہیں کوئی انسان حرام پیسوں سے اپنا ولیمہ کرے تو کیا اس میں جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا، کیا ان کے رشتے میں برکت نہیں رہے گی؟ تیسرا، اگر برکت نہیں رہتی تو اس میں لڑکی کی کیا غلطی ہے جبکہ اس کو تو نہیں پتہ اس کے ولیمے میں حرام پیسہ خرچ ہوا ہے؟ ان سب ڈاؤٹ کو کلیئر کرے، مہربانی ہوگی۔ رشتہ کرتے وقت
لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ تحقیق کریں کہ لڑکا کرتا کیا ہے، حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، شاید انہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی۔ باقی اس میں یہ ہے کہ لڑکی کو اگر نہیں معلوم تھا یا نہیں معلوم ہے کہ حرام کماتا ہے تو اس میں لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہوگی اور نہ اس کے اندر یعنی گناہ پڑے گا اس میں، اور بے برکتی کا بھی تعلق اس سے نہیں ہے۔ ہاں اس بندے کی ذات میں بے شک بے برکتی ہوگی، کیونکہ حرام مال میں برکت ہوتی نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حرام کام کو ترک کر کے حلال کمائیں۔ اور بیوی کو جب پتہ چلا کہ یہ حرام کماتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس سے مطالبہ کرے کہ تم مجھے حلال کھلاؤ، لیکن بیوی کے لیے جائز ہے کھانا، یعنی روٹی کپڑا مکان تک ضرورت کی چیزیں اس سے یوز کرنا جائز ہے، چونکہ بیوی کی یعنی بیوی کا وہ کفیل ہے، تو اب بیوی تو باہر جانے کمانے نہیں جائے گی، لیکن یہ ہے کہ شوہر اگر کما کے لاتا ہے تو ضرورت کی حد تک بیوی استعمال کر سکتی ہے، بچوں کا بھی یہ حکم ہے۔ باقی بیوی کی غلطی نہیں ہے تو بیوی کو گناہ نہیں پڑے گا، اور نہ بیوی کی لائف میں اس سے کوئی افیکٹ پڑے گا، یہ الگ بات ہے۔ انت صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کچھ حضرات ظہر اور مغرب میں نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ؟ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ہو جائے گا۔ ساجد صاحب بہرائچ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی شخص سعودی میں سحری کیا اور افطار کے ٹائم پہ انڈیا پہنچ گیا تو وہ کس ٹائم افطار کرے گا، انڈیا کے ٹائم سے یا سعودی کے ٹائم سے؟ انڈیا کے ٹائم سے، جہاں سورج غروب ہوگا وہاں افطار ہوگی، اگرچہ روزہ کی مدت جو ہے وہ کم ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عمران صاحب ہردوئی سے پوچھتے ہیں کہ سوال، جب زکوٰۃ مال کا میل ہے تو مدرسے کیوں جاتی ہے؟ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کیا مال میل وہ کھائیں گے؟ جب میل کھائیں گے تو ذہن کیسا ہوگا؟ زبردست جواب کا منتظر۔ بھائی زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کے لیے میل ہے، ان کے لیے میل نہیں ہے، ان کے لیے تو پاک طاہر ہے، طیب ہے، آپ کے لیے میل ہے کہ آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ باڈی پر آپ کے میل لگی ہوتی ہے تو دور سے دکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ 4 دن سے نہایا نہیں ہے آپ نے، تو اسی طرح جب آپ یعنی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کھاتے رہیں گے تو فرشتے جان جائیں گے کہ تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ تو زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ میل آپ کے لیے ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں مستحق کو، اس کے لیے میل نہیں، اس کے لیے تو حلال ہے، جائز ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ مسکین کو زکوٰۃ دو تو بھائی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ مدرسے میں اچھی بات ہے، آپ اچھا مال دیجئے، آپ میل کیوں دیتے ہیں؟ آپ سال میں 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں میں دے دو، اور 2.5% جو پاک مال ہے آپ کا وہ مدرسے میں دے دو، پہلے والا جو 2.5% زکوٰۃ کا ہے وہ غریب کو دے دو، محلے میں، پڑوسی میں، رشتہ دار میں، لیکن جو 2.5% مدرسے میں دینا ہے وہ پاک مال سے دے دو۔ کر سکتے ہیں آپ تو بے شک کریے، باقی ان کے لیے وہ میل نہیں ہوتا، میل آپ کے لیے ہوگا، مستحق کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان سود کا پیسہ کہیں سے پا گیا، تو جیسے کسی نے سود کی رقم حاصل کی، بینک سے اس کو پیسے مل گئے، بینک میں 10 لاکھ روپے جمع تھے، اس پر 20,000 روپے سود مل گئے، تو سود کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے کو وہ دے سکتا ہے، وہ جائز ہے، اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ سود کا مال ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے 2.5% یہ میل ہے بے شک، لیکن آپ کے لیے میل ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے میل نہیں ہے، تو اس پر کوئی اشکال نہیں۔ معراج خان صاحب سیتا پور سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کچھ نعت جیسے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی۔ بھائی اس طرح کی جو نعتیں ہیں یہ شرک پر مبنی ہیں، ان کو نہیں سننا چاہیے، مانگنا اللہ سے چاہیے، روزی اللہ دینے والا ہے۔ تو اگر براہ راست یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہم کو عطا کرنے والے ہیں تو یہ شرک ہے۔ تو بلا ما فوق الاسباب، جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے ویسے غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا، اگرچہ وہ نبی کی ذات ہو تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس میں نیت کیا ہے مانگنے والے کی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر۔ باقی یہ ہے کہ ایسی نعتیں نہ سننی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے، چونکہ شرک کی بو بہرحال آتی ہے، تو اس سے پرہیز کریں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔